ویلکم بیک. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے طاہر ملک صاحب نے. سینئر جرنلسٹ ہیں, انالسٹ ہیں, اور آپ انہیں روز ایک ٹی وی شو میں ایز این انالسٹ دیکھتے ہیں جہاں پر یہ عوامی رائے کا اظہار کرتے ہیں, مختلف ایشوز پر اپنی ایکسپرٹ رائے دیتے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم پروفیسر طاہر صاحب. تھینک یو جی. تو سر آج کل سیاسی موسم بہت گرم ہے, کہیں آزادی مارچ ہے, کہیں لانگ مارچ ہے. ایک ہی چیز ہے لانگ مارچ اور آزادی مارچ, لیکن سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, جمہوری سینس کتنی ہے ہماری عوام میں؟ بہت زیادہ آ گئی ہے یا پھر جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ویسے تو جمہوری سینس ہی آپ کہہ سکتے ہیں, مگر میں جو آپ جس طرف آپ چاہ رہی ہیں موضوع جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری سینس کے پیچھے مجھے ڈپریشن لگتا ہے, اکتاہٹ لگتی ہے, کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جب لوگ بنیادی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, اور ایک آپ کی جو جیسے ایک فیملی میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ٹرانسپورٹ ہے, جس شہر میں آپ بیٹھی ہیں مجھے خود پرابلم ہو رہی ہے بات کرتے, آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ دنیا کے موسٹ پولیوٹڈ سٹی میں رہ رہے ہیں, آپ کی جو مہنگائی ہے وہ تقریباً 25 سے 35% اس ریٹ پہ جا رہی ہے. خبر آپ کے یہاں یہ ہوتی ہے کہ ڈالر اتنا اور مہنگا ہو گیا. تو اس کنڈیشن میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ڈیپ ڈاؤن غصے میں ہوتے ہیں یا غم میں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ پولیٹیکل ویو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پالیٹکس نہیں ہے, اس کے پیچھے فیکٹر مجھے ڈپریشن لگ رہا ہے, اینگر لگ رہا ہے, ایک انسیٹسفائیڈ لائف ہے. اور وہ میرا اپنا ذاتی رائے تھی کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, کوئی بھی لیڈرشپ آئے گی مناسب سی درمیانی سی آئے گی تو وہ اس کراؤڈ کو, ان گمشدہ لوگوں کو ایک اینکر کر سکتی ہے, اکٹھا کر سکتی ہے. اچھا سر, لیڈرشپ پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اب چونکہ حالات تھوڑے سے ایسے ہیں کہ عدم برداشت بہت کم ہو گئی ہے, اور آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے, دوسرے کی بات ہم برداشت نہیں کرتے. جو ماحول ہے کئی دفعہ وہ پوائنٹ آؤٹ یہ کرتا ہے کہ بہت سخت ہے, خطرناک ہے. جو واقعہ خان صاحب پہ ہوا, اس کے بعد جو بیان سامنے آیا وہ ریلیجن کی طرف کارڈ ایک پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب چاہے وہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے یا اس خاتون رپورٹر کا ہے جو بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ایک نئی جنگ لڑ رہی ہیں صحافتی اقداروں کے ساتھ, سمجھ نہیں آتی یہ جو ماحول ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آخر ٹرین بھی تو کسی نے کرنا ہے نا اس موب کو, اس عوام کو. تو ٹرین کسی نے جس نے کرنا ہے وہ تو کر ہی نا. آپ دنیا کے تقریباً 203 ممالک ہیں, اس میں جو 150-60 کے قریب آپ ہیں جو لوگوں کی تعلیم پہ پیسے لگاتے ہیں, لوگوں کی ہیلتھ پہ پیسے لگاتے ہیں. آج کی دنیا جو ہے اس میں جو کسی ملک کی ترقی یا اس کی جو طاقت ہے, مائٹ آف اے نیشن از نو مور آپ کے پاس فوج بڑی ہے, آپ کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں, یا آپ کے پاس کتنے سونے کے ذخائر ہیں. اب بحث یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے پاس سکلز کون سی ہیں, ان کی ایجوکیشن کیسی ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ کتنے پروڈکٹیو ہیں, وہ کیا چیز بنا سکتے ہیں جو دنیا خریدنے کے لیے بےتاب ہے. تو ہمارے ہاں ہم نے جو کوتاہی کی ہے وہ ہمارے ریاستی نظام نے کی ہے, ہمارے سیاسی نظام نے کی ہے. ہم نے لوگوں کی تعلیم ہی نہیں دی, ہم نے لوگوں کی ایک خاص طبقہ بنا دی ہے. 1-2% کے لیے ہم نے بڑے بڑے گیٹ لگا کے آبادیاں بنا دی ہیں, وہاں گاڑیاں بھی ہیں, خوشحالی بھی ہے. او لیول کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو سیدھا پھر امریکہ کینیڈا چلے جاتے ہیں. تو نیچے ہم نے سوائے ایک جبر کے, ایک ڈپریشن کے, ہوپ لیسنس کے ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں مکالمہ گفتگو جس طرح آپ میرے سے کر رہی ہیں, میں آپ سے کر رہا ہوں, میں میرا حال بڑی سخت باتیں کر رہا ہوں, میں کیونکہ کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. مگر آپ دیکھیں میں ہر سخت بات آپ سے کر رہا ہوں, آپ بھی مسکرا رہی ہیں, میں بھی مسکرا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ معاشرے میں ہیومن ڈیولپمنٹ کو اگنور کر دیں گے, لوگوں پہ پیسے نہیں لگائیں گے, تو پھر غصہ آئے گا, لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی, سیاسی طور پہ ہر چیز جھگڑے, فساد, لڑائی سے حل ہوگی, وچ از ویری سیڈ. اچھا یہ بتائیے گا, آپ چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور انٹریکٹ بھی کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ, سو ایکچولی وہ کیا سوچتے ہیں؟ بیکاز ایک ٹائم تھا یوتھ واز لائک کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے اس پالیٹکس سے, سو وی آر آؤٹ آف اٹ. اب یوتھ خان صاحب نے بہت انہیں موبلائز کیا ہے, بڑی ایکٹیو ہے. سو اصل میں وہ سوچتے کیا ہیں؟ تنگ آتے ہیں اس انتشار سے, اس سوشل میڈیا کی ایڈکشن سے, اور جو فیک نیوز کا ٹرینڈ ہے, یا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, یا جلن ہے اس ماحول میں؟ سارے فیکٹر ہیں, مگر سب سے بڑی جو بات ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ کی جو یوتھ ہے یا کوئی بھی پاکستانی وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ جی مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں. بھائی نہیں دلچسپی تو جتیاں کھاؤ. بھئی جاب آپ کے پاس نہیں ہے,
میرج انسٹیٹیوشن آپ کا ختم ہو گیا ہے. وہ اس طرح ختم ہو گیا کہ جو بہتر سے بہتر ماسٹر یا MBBS یا LLB کرنے والا نوجوان ہے, اس کی انکم ہے 30 سے 50 ہزار. 30 سے 50 ہزار میں تو وہ میرا خیال ہے صرف اپنے کپڑوں پہ لگائے گا نا, تو وہ کہاں سے بیوی کو لائے گا, کہاں رات کو کھانا کھائے گا, کہاں وہ دبئی شاپنگ کے لیے اس کو لے کے جائے گا. میرج انسٹیٹیوشن آپ کا اڑ گیا, مہنگائی نے آپ کو ایک ڈپریشن میں لیا ہے. آپ پڑھائی کر رہے ہیں, MPhil کر رہے ہیں, PhD کر رہے ہیں, آپ کے پاس جابس نہیں ہیں. آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی, ایک پیج دیکھا جو تھا صرف PhD انمپلائڈ. یہ دنیا کا شاید واحد ملک ہوگا جہاں پہ PhD والے اکٹھے ہو گئے کہ ہم سارے انمپلائڈ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے, دیکھیں جب آپ کسی سے, جو میں نے پہلے بھی آپ سے بار بار کہا کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اینی سوسائٹی از ہوپ. جب آپ نے یوتھ کو ہوپ لے لی, آپ ان کو جابس دے دیں, آپ ان کو سکلز دیں, ان کو یہ جب ہوپ آ جائے گی کہ میں پیسے کماؤں گا, میں ٹریول کروں گا, میں انٹرٹینمنٹ زندگی میں انجوائے کروں گا, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے پیار کریں گے, یہ ہر جگہ محبتیں پھیلائیں گے. اب آپ نے ان کے لیے رکھا کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, MA پاس بندہ ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھے چپڑاسی رکھ لو, BA پاس بندہ کہتا ہے جی مجھے کلرک رکھ لو. پروفیشنلزم ہے نہیں, سفارش کے بغیر جاب نہیں ملتی, اور جابس کے اندر جو سٹریس ہے وہ پوری ایک کہانی ہے. کیونکہ جس عمر میں ہوں, میرے کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, سارا ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے باہر سے, اندر تو بڑا سٹریس ہے. تو اس یوتھ کو پھر کہاں جائے گی, وہ کہیں تو غصہ نکالے گی, اور غصے کے لیے ان کے پاس مزید ڈپریشن کا سورس ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ سوشل میڈیا. وہ اپنے کیتھارسس کے لیے سوشل میڈیا میں جاتے ہیں, اور جب سوشل میڈیا سے تھوڑا اطمینان لیتے ہیں, وہ خوشی لیتے ہیں, وہ امیجز لیتے ہیں ٹریول کے, خوبصورتی کے, لڑکیاں خوبصورت ہینڈسم مرد دیکھتی ہیں, ہینڈسم جو مرد ہیں وہ فیمیلز دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل پریزنٹیشن دیکھتے ہیں, تو جب وہ سوشل میڈیا آف کرتے ہیں وہ مزید ڈپریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو مزید ریئلٹی کا احساس ہوتا ہے. تو بڑا ایک وشوس سرکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے دے آر مظلوم, ان کے ساتھ بڑی بری ہو رہی ہے, بڑا بیچارے بڑی پین میں ہیں. میری رائے آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ یو ہیو اے واسٹ ایکسپیرینس ان جرنلزم, تو آبویسلی اس ٹائم کے ایتھکس اور ٹریڈس اور ٹرینڈز مختلف ہیں, اب کے مختلف ہیں. یہ جو خاتون رپورٹر کا واقعہ پیش آیا ہے, اس پہ نظر آ رہی ہے اس کا بھاگنا, اس کی جدوجہد نظر آ رہی ہے ٹو گیٹ دا نیوز اینڈ دا ریٹنگ. یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ صرف بڑے چینلز کین گیٹ دا اسپیشل پروٹوکال, اور جو چھوٹے چینلز ہیں یا پھر ان کے رپورٹرز ہیں 20-20 سال کام کرنے کے بعد بھی اپنا مقام نہیں لے پاتے, یہ کس جانب اشارہ کرتے ہیں؟ بڑی پینفل ریئلٹی ہے. مطلب آپ کے جو کویشچنز ہیں میرا لئے آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے مجھے دیکھ کے سارے سوال بنا دیے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈس آرڈر جرنلزم کو جو کنڈیشنز ہیں اس میں ہم نے ڈس آرڈر رکھا ہے. اس میں میڈیا جو آنرشپ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, صحافتی تنظیمیں بھی ذمہ دار ہیں, اور لیڈرشپ بھی ذمہ دار ہے. اب خان صاحب آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, موسٹ ایکسپوزڈ بندہ ہے, اور میں ہر روز سنتا ہوں کہ میں لندن کو جانتا ہوں, میں امریکہ کو سمجھتا ہوں, میں ازبکستان کو سمجھتا ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے. تو بھائی اگر آپ ایک کام کریں, آپ گئے ہیں لانگ مارچ پہ, آپ 15 منٹ 20 منٹ رکھیں صرف جرنلسٹ کے لیے. جس کے پاس کارڈ ہے, جو جرنلسٹ ہے, وہ بڑے اخبار کا ہے, چھوٹے کا ہے, بڑے ٹی وی کا ہے, چھوٹے کا ہے, ان کو ایک ٹائم دے دیں. جب آپ اس طرح ان آؤٹ رکھیں گے, ایک ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا, تو آپ اپنے چینل سے انٹرویو لے آئیں گی, تو میری تو جاب خطرے میں پڑ جائے گی. میں انٹرویو لے آؤں, میرا کوئی جاننے والا PTA کا اچھا بندہ, اس نے خان سے ملا دیا مجھے, آپ کو نہیں ملایا, تو آپ دفتر کس طرح جائیں گی؟ وہاں تو گن پوائنٹ ہے, آپ کو فائر کر دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ بات سمجھ آئے کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے آئے ہیں, ہماری انفارمیشن انہوں نے پورے پاکستان کو دینی ہے. تو اس کا سمپل فارمولہ ہے کہ آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں. فار انسٹنس کہ میں صبح دوپہر 12 سے 10 منٹ جو ہے نا میں سارے صحافیوں کے لیے رکھتا ہوں, پھر اس طرح شام کو میں 9 سے 9-10 منٹ صحافیوں کے لیے رکھتا ہوں. تو وہ جس کے پاس جرنلزم کا کارڈ ہوگا, جو سرٹیفائڈ ہوگا, وہ آئے, خان صاحب سے بات کر لے. تو جب آپ سلیکٹیو ایک ایک کو بلائیں گے تو یہ ایگزائٹی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے پولیٹیکل وہاں پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو تھوڑا سا مجھے بڑا اریٹیٹ کرتا ہے کہ جو فیک یوٹیوبرز ہیں, خود ساختہ جرنلزم ہے, وی لاگز کا زمانہ آ گیا ہے, اور خدا کی پناہ ایسے وی لاگز اور ٹکرز اور ہیڈرز کے ساتھ وہ چلتے ہیں کہ آپ کو ایک بشعور شہری ہونے کے ناطے بری لگتی ہیں وہ چیزیں, بٹ اسٹل وہ ریٹنگ بھی گیدر کرتے ہیں, ڈالرز بھی کما رہے ہیں, مانیٹائز چینلز بھی ہیں ان کے.
جب کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے انہیں تو اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے, وہ کنٹرول بھی نہیں ہو پاتے, کوئی قانون بھی نہیں ہو پاتا. پھر کیسے اسے کنٹرول کیا جائے؟ ایک تو مشکل جواب ہے جو میں نے پہلے دیا, جب آپ سوسائٹی کی اویئرنیس بہتر کر دیں گے تو وہ اچھے یوزر بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. میں سردیوں میں اس لیے کوٹ پہنتا ہوں کہ مجھے یہ شعور ہے کہ سردی میں ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا, مجھے جسم کو بچانا, یہ میرا شعور بچا رہا ہے. تو ایک تو آپ کو سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور یہ کام ریاست کا ہے, اور ایسی ریاست جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. اب آگے چلتے ہیں, یا انٹرٹینمنٹ مجھے بتا دیں. میں اپنی عمر آپ کو بتا دوں, مجھے کوئی ایک شعوری زندگی کو 50 سال سے زیادہ ہوں گے, 60 سال سے زیادہ میری ایج ہے. کوئی گانا, کوئی فلم, کوئی انٹرٹینمنٹ جو میرا لاہور تھا, جو میرا پاکستان تھا, مطلب مجھے تو تم لوگوں پہ رحم آتا ہے. ہم لوگ تو 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے ہنستے تھے. پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, موبائل ہماری جیب میں نہیں تھا, نلکے کا ہم پانی پیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے ہیومن انٹریکشن ہی انٹرٹینمنٹ تھا. فلمیں بھی بنتی تھی پاکستان میں, گلوکار ہوا کرتے تھے, لوگ پنجابی بولتے تھے, وہ کلچر تھا. آپ نے چاروں طرف سے دروازے بند کر دی اور ایک ہی انٹرٹینمنٹ بچی, وہ ہے سوشل میڈیا. اب وہاں پہ آپ نے جب ساری نیڈز وہاں سے اپنی پوری کرنی ہے, سائیکلوجیکل, ایموشنل, میوزیکل, انٹرٹینمنٹ, تو وانریبل تو ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ اوور یوز آف سوشل میڈیا ڈیفینیٹلی سائیکلوجیکلی نیگیٹیوٹی, مایوسی کا باعث ہے, اور لوگوں میں ایک ایگزائٹی آ رہی ہے, لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مطلب اب میں آیا تھا, دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ نے میرے سے بات نہیں کی, میں نے آپ سے بات نہیں کی, میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ لی جو اپنے کام تھے, آپ نے اب ایک زندگی میں یہ فرسٹ ٹائم ہم دونوں ملے ہیں, نہ آپ نے مجھے جانا نہ میں نے آپ کو جانا. میں نے فوراً 2 دن اپنے میسج کر لیا, آپ نے اپنے کر لیے, اس کے بعد ہم دونوں نے ایکٹنگ شروع کر دی ہے. میں بھی کیمرے کے سامنے آ گیا ہوں, آپ بھی کیمرے کے سامنے آ گئے. میرے بچپن میں, میری جوانی میں ہم انسان کو جانتے تھے, اس سے بات کرتے تھے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, وہ ختم ہو گیا. سر مجھے یہ بتائے گا کہ آپ چونکہ اب شو کرتے ہیں, رپورٹر سے تو ویسے ہی عوام بڑی امیدیں وابستہ کر لیتی ہے, سو ہوتا ہے ایسا اتنے لمبے کریئر کے اندر کہ عوامی ایکسپیکٹیشنز آپ سے بن جائیں اور لوگ ہی سمجھیں کہ یار یہ ہمارا کام کروا دے گا, اس تک اس کی ایسیس ہے, اور آپ نہ کر پائے اور بے بس محسوس کریں اپنے آپ کو؟ دیکھیں جرنلسٹ بڑے میں نہیں کہتا سارے, کچھ اس میں میری طرح کے نالائق بھی ہیں, مگر جرنلزم بڑا نوبل پروفیشن ہے. یہ دوسرے کے لیے انفارمیشن لینا, اور ایسی انفارمیشن لینا جو اس کو ضرورت ہے, یہ بڑا پن ہے. یہ کوئی چھوٹی سی جاب نہیں ہے کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ پوری مطلب 22-23 کروڑ کا کان بن جاتا ہے, آنکھ بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ آر گریٹ پیپل, میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس کنڈیشن میں بھی انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ اس کنڈیشن میں بھی جو طاقتور حلقے ہیں اس سوسائٹی کے, جو حکمران طبقہ ہے, اس کے فلاز بتا رہے ہیں. گو کہ ان کو ارشد شریف کی طرح گولیاں بھی لگتی ہیں, جاب سے بھی نکالا جاتا ہے, پھر بھی یہ باز نہیں آتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں, میں تو سلوٹ کرتا ہوں 75 ایئرز آف پاکستانی جرنلزم. ڈیفینیٹلی اس میں زوال آیا ہے, مگر پھر بھی اس کی تعریف بنتی ہے. یہ بڑا خدمت کرتا ہے, لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہے. اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا میڈیا بھی نکال دیں گے اس سوسائٹی سے, تو طاقتوروں کی تو لاٹری نکل آئے گی, وہ تو بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے آپ کو. ایسے یہ بتائیے گا کہ ٹورزم کا شوق ہے آپ کو, ٹریول کرتے ہیں, پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے؟ میں بیسیکلی جرنلسٹ بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, میں میرے لیے پیدائشی ٹورسٹ ہوں. مجھے تو زندگی میں ایک ہی چیز سمجھ آئی ہے کہ ایک زندگی کافی نہیں ہے گھومنے کے لیے, دنیا دیکھنے کے لیے. اور آئی ایم ون آف دی ویری بلیسڈ پرسنز, ناٹ اونلی پاکستان. آئی بین ٹو امریکہ, یورپ, انڈیا, ایران. مجھے واقعی دنیا دیکھنے کا موقع ملا, اور میں آنیسٹلی ویری بلیسڈ ہوں ان دیٹ ریگارڈ. پاکستان کا کون سا علاقہ آپ کے دل کے بڑا قریب ہے؟ مجھے جو بلوچستان کی وسعت ہے, جو ویرانی ہے, جو کھلا پان ہے, وہ مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. میرا خیال ہے مجھے فار سم ریزن مجھے لگتا ہے میری سول کہیں نہ کہیں بلوچستان سے ہے. مطلب ایک حد نظر خاموشی, ہوا, پہاڑ, اور ایک بہت خوبصورتی ہے پاکستان میں جو ڈائیورسٹی ہے. آپ نے نیا ہی نام دے دیا بلوچستان کے ساتھ. مطلب کیونکہ ہم لوگ سینٹر پنجاب کے ہیں نا, ہماری تو ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم دن میں 2-3 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں, سڑک پہ آ جائیں تو رش ہے, بازار چلیں جائیں تو رش ہے.
شاید میرا خیال ہے وہ ایک بلوچستان جو آپ کو فیل دیتا ہے کہ یار یو اینڈ نیچر، سرینٹی، وہ کمال ہے، وہ بڑی ریئر ہے دنیا میں، بڑی ریئر ہے. بہت شکریہ طاہر صاحب. انڈیڈ آپ بڑے حساس قسم کے صحافی ہیں، بٹ ہوتے صحافی وہی ہیں جو عوام کے لیے درد دل رکھتے ہیں، عوامی بات کرتے ہیں، اور تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے بٹ صحیح ہوتی ہے. سو ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے. ہمیں بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم انٹریکٹ کر کے اور انہیں جاننے کا موقع ملا. اور ہم ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملیں گے.